تو بھائی یہاں پر میرے پاس ایکس اور وائی کے لیے کچھ اقدار ہیں اور ان اقدار کو میں نے اس گراف پہ پلاٹ بھی کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں سارے نقطوں کو آپس میں جوڑوں تو ایک کرو ہی بن رہا ہوگا، لیکن ان نقطوں کے لیے بھی ہم بہت ساری ریگریشن لکیریں بنا سکتے ہیں۔ تو ریگریشن لکیر اس طرح کی بھی بن سکتی ہے، کچھ اس طرح کی بھی بن سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں یوں بھی بن سکتی ہے یا یوں بھی بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر نقطے لکیروں پر نہیں آ رہے بلکہ کرو پر ہی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ریگریشن لکیریں ہیں وہ ہمیں اس معلومات کے لیے ایک اچھا اندازہ نہیں دے سکیں گی، اور اس لیے ان کے ذریعے مفروضات کو پرکھنے کا یا اطمینان وقفہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کا حل ہم نے یہ تلاش کیا کہ ہم نے ایکس کی اقدار کی مدد سے وائی کا لاگ معلوم کر لیا اور پھر ان ساری اقدار کو ہم نے گراف پہ بنا لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ کرو کتنے آرام سے ایک لکیر کی شکل میں ڈھل گیا ہے، اور اب ہم بڑے آرام سے اپنی ریگریشن لکیر بنا سکتے ہیں۔ تو ریگریشن لکیر یہاں پر کچھ اس طرح کی بنے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زیادہ تر نقطے اس لکیر پر ہیں یا اس لکیر سے بہت قریب ہیں۔ تو بھئی ایسا کرنا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے اپنا اطمینان وقفہ معلوم کر سکیں جس پہ ہمیں اعتماد بھی ہو، اور ساتھ میں پھر اس کے ذریعے ہم مفروضات کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ تو یوں پھر اگر ہمیں اس طرح کا گراف دیا ہوا ہو جس پہ ریگریشن لکیر آرام سے نہیں بن رہی ہے بلکہ کرو بن رہا ہے، تو ہم لاگ کی مدد سے ایک ریگریشن لکیر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو بھائی اس پورے عمل کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن، کیونکہ یہاں پر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کرو کو ایک ریگریشن لکیر کی شکل میں ڈھال رہے ہوتے ہیں۔